بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کا کس طریقے سے ساتھ دیا ہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ ویڈیو آپ مکمل سن سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں مظلوموں کی حمایت نہیں ہوتی، اور مخلوق خدا گر کسی مشکل میں پھنسی ہو سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی۔ محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے۔ ایک اعرابی تھا جو مکہ المکرمہ کے پاس میں ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ گاؤں گاؤں جا کر کے جانوروں کو خریدتا تھا اور مکہ المکرمہ کے بازاروں میں لا کر کے ان کو فروخت کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک گاؤں سے ایک اونٹ کو لے کر کے آ رہا تھا۔ اس کو راستے میں ابو جہل ملا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ کو خرید لیا اور کہا کہ اس کے پیسے میں آپ کو کچھ دن کے بعد دوں گا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید کر کے ابو جہل چلا گیا۔ اب وہ اعرابی بار بار ابو جہل کے گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کو یہ وہاں سے خبر ملتی ہے کہ ابو جہل کہتا ہے آج نہیں تو کل پیسے دیں گے، اسی طریقے سے ٹالا مٹولی کرنے لگتا ہے۔ وہ شخص جا کر کے کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ مکہ المکرمہ کے پاس پہنچا۔ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہی میں امیہ بھی موجود تھا اور ابو لہب کے لڑکے بھی موجود تھے اور بہت سارے کفار و مشرکین موجود تھے۔ اس نے کہا کہ ابو جہل میرا اونٹ لے کر کے کافی دنوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے، آپ لوگ میری مدد کر دیں۔ تو امیہ کہنے لگا کہ ابو جہل نے تمہارا اونٹ کب لیا تھا؟ اس نے بتایا کافی دنوں پہلے اس نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا تھا جس کے اب تک اس نے پیسے نہیں دیے۔ جب اس نے یہ بات کو سنا تو امیہ کہنے لگا کہ دیکھو وہ کعبہ شریف کے پاس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ مکہ المکرمہ کے پاس ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس نے امیہ نے یہ سوچا کہ ابو جہل اللہ کے نبی کا پکا دشمن ہے، اور جب اللہ کے نبی ابو جہل کے پاس جائیں گے اس کی حمایت کے لیے تو ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا، ان پر لعن طعن کرے گا، اس لیے امیہ نے کہہ دیا وہ شخص تمہاری مدد کرے گا۔ اتنا کہنا تھا، سارے لوگ ہنسنے لگے، کافی کفار و مشرکین تھے، سب اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن وہ مسافر تھا۔ مسافر کے لیے امید کی کرن ہی ایک بہت بڑی منزل ہوا کرتی ہے۔ اس نے یہ سن کر کے آگے بڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، امیہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس اور پیچھے سے چھپ چھپ کر کے یہ دیکھنا کہ جب اللہ کے نبی ابو جہل کے پاس جائیں گے اس کی حمایت کے لیے تو ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرے گا، اذیت پہنچائے گا، تو مجھے بتانا، ہم سب مل کر کے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس نے اپنے ایک شاگرد کو پیچھے سے لگا دیا مخبری کرنے کے لیے۔ جب وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے مجھ سے کچھ دن پہلے ایک اونٹ خریدا تھا جس کے پیسے اس نے اب تک مجھ کو نہیں دیے، آپ چل کر کے میرے پیسے دلا دیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لگتا ہے بڑے دور سے آئے ہو، بھوکے بھی نظر آتے ہو، پیاسے بھی نظر آتے ہو، آؤ سب سے پہلے بیٹھ کر کے پانی پیو۔ اللہ کے رسول اس کو اپنے گھر لے گئے، اس کو کھانا کھلایا۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کھانا کھلا دیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے اپنا پوری بات کو اللہ کے نبی کو سنایا۔
اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو لے کر کے ابو جہل کے گھر کی طرف بڑھے۔ جو امیہ نے ایک مخبر لگایا تھا وہ پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی وہاں پر پہنچے ابو جہل کے دروازے پر، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا ہے؟ جیسے ہی ابو جہل نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر کھڑے ہیں، تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے چہرے پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فوراً جا کر کے پیسے لایا اور اس مزدور کو دے دیے۔ اللہ کے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی اب تیری اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے دلا دیے۔ اب جب وہ اللہ کے رسول چلے گئے تو امیہ ابو جہل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابو جہل تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہا نہیں، لعن طعن نہیں کیا، اور ان کو دیکھ کر تم اتنے ڈر گئے؟ تو ابو جہل کہتا ہے، اے امیہ تم جانتے ہو جب اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا اے ابو جہل اس کے پیسے دو، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ایک اژدہا تھا جو کہ میری طرف اس طریقے سے حملہ کر رہا تھا کہ اگر میں نے پیسے نہ دیے تو مجھے وہ اندر نگل جائے گا، مجھے اذیت پہنچائے گا، اس لیے میں نے پیسے دے دیے۔ تو پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمیں مظلوموں کی مدد کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس دولت نہ ہو تو کیسے مدد کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، گرے ہوئے کے ہاتھ کو تھام لو، یہ بھی تمہارے لیے مظلوموں کی مدد ہے۔ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نیکی کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں اور ہم سے جتنا ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔